وہ بنا پلکیں جھپکائے یک ٹک اپنے سامنے کھڑے اونٹ شیر کو دیکھ رہی تھی، جو اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا اس کی جانب متوجہ تھا۔ صرف کچھ لمحوں کا کھیل تھا یہ، جب اس کے گرد بنا کوئی سحر ٹوٹا تھا اور وہ ہوش کی دنیا میں ہی نہیں بلکہ اپنے جون میں بھی واپس آ گئی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میری نئی نویلی گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا۔ اندھے انسان جب سن گلاسز لگا کر ٹھیک سے نظر نہیں آتا تو کیوں پہن کر گاڑی چلاتے ہو؟ معلوم ہے میں نے آج ہی گاڑی خریدی اور تم… تیز تیز بولتے ہوئے آخر میں وہ رو دینے والی ہو گئی، جبکہ مقابل ہنوز خاموش اور پرسکون جھیل کی مانند تھا جس میں کوئی ارتعاش پیدا نہ ہوتے دیکھ کر وہ اور بھڑک اٹھی۔ اوئے میں تم سے مخاطب ہوں مسٹر سوٹ کیس، اندھے ہو، آنکھیں گھر میں بھول آئے ہو، یہ بڑی گاڑی نہ دکھائی دی تمہیں؟ اس نے اس کے سامنے چٹکی بجائی اور باہیں واہ کر کے بڑی گاڑی پر زور دیا۔ اب میں کچھ کہوں؟ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا تو اس کی زبان کو جیسے بریک لگا۔ غلطی تمہاری تھی کیونکہ تم نے اچانک سے یو ٹرن لیا اور میرے سامنے آ گئی۔ اگر کبھی پہلے گاڑی چلانے کا اتفاق ہوا ہو تو ایسے موقع پر ہارن دیا جاتا ہے۔ تم میری راہ میں مخل ہوئی تھی مس ہو ایور۔ دوسری بات یہ کہ گاڑی چلانا تم عورتوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ سرد لہجے میں تمام حساب کتاب کر کے سارا خسارہ اس کے حصے میں ڈال کر وہ پرسکون ہو کر پھر سے خاموش ہو گیا تھا۔ مہرماں پہلے تو منہ کھولے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم غصے میں آ گئی۔ غلطی تمہاری تھی، میں اپنے راستے جا رہی تھی، چاہے جس بھی طرف سے جاتی، تم جانے کس کونے سے نکل کر میرے سامنے آ دھمکے۔ ہارن تمہاری گاڑی میں بھی تھا، پھر تم نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ لیکن یہ عقل والی باتیں شاید تم مرد ذات کی سمجھ سے بالا تر ہی ہوتی ہیں۔ نہ صرف وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے سے انکاری تھی بلکہ الٹا قصور اس کا ہی نکال رہی تھی۔ اونٹ شیر نے کوفت سے گھڑی دیکھی، اسے کہیں پہنچنا تھا اور یہ لڑکی اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ اب ایک ہی طریقہ تھا اس سے جان چھڑانے کا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے پھولا ہوا والیٹ نکالا اور اس میں سے کڑکڑاتے ہوئے بہت سے نیلے نوٹ نکال کر اس کا ہاتھ پکڑ کے ہتھیلی پر دھر دیے۔ یہ رہی تمہارے نقصان کی قیمت، اب ہٹو میرے سامنے سے، لیٹ ہو گیا میں آلریڈی تمہاری وجہ سے۔ انگلی سے اشارہ کر کے اسے دور ہٹنے کو کہا اور خود واپس مڑ کر اپنی گاڑی کی جانب آیا ہی چاہتا تھا جب اس کی پکار پر وہ رکا۔ اے امیر زادے رکو! مہرماں نے باقاعدہ بھاگ کر فاصلہ مٹایا اور ایک مرتبہ پھر اس کی راہ میں مخل ہوئی۔ مہروں نے کچھ نوٹ اپنے پاس رکھے۔ میرا نقصان بس اتنے میں ہی پورا ہو جائے گا۔ باقی کے نوٹ اسی کی طرح اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ٹھیک کروا لینا اور جو بچ جائے اس میں سے گڑ خرید کر کھا لینا۔ بیجی کہتی ہیں گڑ کھانے سے سڑی ہوئی شکل اور کریلے جیسی زبان میں بھی مٹھاس گھل جاتی ہے۔ طنز کے تیر اس پر برساتے ہوئے وہ اس کے سائڈ سے نکل کر تن فن کرتی واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ اونٹ شیر کچھ پل خاموشی سے وہیں کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر واپس اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ دونوں نے ہی اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور دونوں ہی ایک دوسرے کی سائڈ سے ہو کر بنا دوسری نگاہ ایک دوسرے پر ڈالے اپنے اپنے راستے چل دیے۔ دن کے 12 بج چکے تھے۔ جون کے اس مہینے میں سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا بلکہ آگ برسا رہا تھا، جبکہ باہر کے برعکس کمرے میں اے سی کی خنکی پھیلی تھی۔ وہ سر تک بلینکٹ اوڑھے سو رہی تھی، ہلکے گلابی مخملی تکیے پر سنہرے بال بکھرے پڑے تھے۔ دروازے پر لگاتار دستک ہو رہی تھی مگر اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ بیٹا اٹھ جاؤ، اب دن چڑھ آیا ہے، کب تک سوتی رہو گی؟ نگہت بیگم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مسلسل آواز سے تنگ آ کر بالآخر وہ اٹھ بیٹھی۔ او ہو مما، کون سا طوفان آ گیا ہے؟ بیزاریت سے لحاف پھینک کر سلیپرز پیروں میں اڑسے اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھلنے کے بعد سامنے ہی نگہت بیگم کی صورت نظر آئی۔ کیا ہے مما؟ ابھی تو میں اسٹڈیز سے فری ہوئی ہوں یار، نیند بھی پوری نہیں کرنے دیتے۔ بال سمیٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا خمار تھا۔ نگہت بیگم برا منائے بغیر مسکرا دیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی لاڈلی بیٹی کتنی نک چڑھی اور مغرور واقع ہوئی تھی۔ بیٹا دن کے 12 بج چکے ہیں اور پھر پتہ ہے نا کہ بیجی کو کتنی بری لگتی ہے یہ دیر تک سونے کی عادت۔ انہوں نے پچکار کر کہتے اس کی دمکتی پیشانی چوم لی۔ ان کو میں اچھی ہی کب لگتی ہوں؟ میری ڈریسنگ سے لے کر کھانے پینے تک پر بھی وہ نقطہ اعتراض اٹھاتی ہیں۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم کا رخ کیا۔ نگہت بیگم نے افسوس سے سر جھٹکا۔ 15 منٹ بعد وہ تازہ دم ہو کر تولیے میں بال لپیٹتے ہوئے واش روم سے برآمد ہوئی۔ تب تک ملازمہ اس کے لیے کھانا لے آئی تھی، جسے دیکھ کر بے اختیار اس کی براؤن آنکھوں میں ناگواری اتر آئی۔ یہ کیا ہے؟ میرا کھانا ہے یا پورے بارات کا؟ اور وہ بھی اتنا تیل گھی والا؟ تم نہیں جانتی میں ڈائٹ کانشیس ہوں؟
ماما فوراً ادھر آئیں۔ اس پر برستے ہوئے مہک نے زور زور سے نگہت بیگم کو آوازیں دیں اور کچھ ہی دیر میں وہ ہانپتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے میں ایک مرتبہ پھر موجود تھیں۔ کیا ہوا بیٹا، اتنا چیخی کیوں؟ میری تو جان ہی نکل گئی۔ انہوں نے سر تا پیر مہک کو دیکھ کر بے ساختہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اس عرصے میں بیچاری ملازمہ بنا ایک لفظ کہے ہاتھ باندھے سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی رہی تھی، جس پر اس کی غرور سے تنی گردن مزید تن کر کھڑی ہو گئی۔ خود پسندی کے جانے کس مقام پر تھی وہ لڑکی۔ چیخوں نہیں تو اور کیا کروں؟ یہ دیکھیے کیا اٹھا لائی ہے یہ ہڈ حرام۔ کیا میں اس طرح کا کھانا کھاتی ہوں؟ وہ بول نہیں رہی تھی، چیخ رہی تھی اور کھانے کی طرف ان کی توجہ دلا رہی تھی، جس میں تیل گھی سے پر کڑھائی گوشت، مرغ پلاؤ، کباب اور 2-3 مزید چیزیں تھیں۔ نگہت بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم جاؤ، انہوں نے سر جھکائے کھڑی ملازمہ سے کہا، جو رو دینے کو تھی۔ ان کے کہنے کی ہی دیر تھی بس، اور وہ بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ تب وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے مہک بیٹے؟ کھانا ہی تو ہے، اور پھر وہ بیچاری نئی آئی ہے، ابھی اندازہ نہیں تھا اسے کہ آپ کیا کھاتی ہیں۔ انہوں نے اس کا غصہ ختم کرنا چاہا۔ نیکسٹ ٹائم میرے لیے ناشتہ، کھانا اور ہر کام کے لیے فضا کو ہی بھیجیے گا آپ، ناک چڑھا کر قطعیت سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئیں۔ میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں، کہہ کر وہ ٹرے اٹھائے اس کے کمرے سے باہر چلی گئیں تو مہک ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ڈرائر سے بال سکھانے لگی۔ چمکتی ہوئی سنہری رنگت، کھڑی مغرور ناک، بھرے سے لب اور اس پر روشن بھوری آنکھیں، اس کے اور ارجشیر کے نقوش کافی حد تک آپس میں ملتے تھے اور کسی حد تک دونوں ہی ہم مزاج تھے، مغرور اور اکھڑ۔ وہ بال برش کر رہی تھی جب بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بج اٹھا۔ بالوں پر آخری دفعہ پھیر کر برش رکھتے ہوئے وہ مسلسل بجتے موبائل کی جانب متوجہ ہوئی۔ اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس کے لب دلکشی سے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہائے عمیر، کیسے ہو؟ بظاہر سرسری انداز میں پوچھا، مگر دل میں خوشی سے پھول کھل اٹھے تھے۔ میں تو ٹھیک ہوں میری جان، تم بتاؤ، مجھے مس تو نہیں کر رہی تھی؟ بے چینی سے پوچھا تو وہ اس کی بے قراری سے حس اٹھاتے ہوئے بولی، نہیں تو میرے پاس اتنا فری ٹائم نہیں ہے۔ انگلی پر سنہری بالوں کی لٹ لپیٹتے ہوئے اس نے بیزار سے لہجے میں کہا، ورنہ حقیقتاً وہ اس کے ہی خیالوں میں گم رہتی تھی، مگر اقرار کرنا اس کی انا کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ 24 سالہ مہک کی زندگی میں عمیر تب آیا جب یونیورسٹی میں اس کا پہلا سال تھا۔ جہاں وہ مزاج کی مغرور تھی، وہیں یونیورسٹی لائف کی ٹف کمپٹیشن میں باقی لڑکیوں پر سبقت لے جانے کی خواہش میں دن بدن اضافہ بھی ہوتا رہا۔ عمیر یونیورسٹی کا ایک بے حد خوبرو لڑکا تھا اور ایک امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا بھی۔ وہ کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلتا تھا، ہر دوسرے دن ایک نئی لڑکی اس کے ساتھ نظر آتی تھی۔ وہ فطرتاً ہی عیاش اور آوارہ واقع ہوا تھا، بھنورے کی طرح ہر حسین لڑکی کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا اور مقصد پورا ہو جانے کے بعد انہیں کہیں رکھ کر بھول جاتا تھا۔ لیکن مہک اس کے لیے خاصا مشکل شکار ثابت ہو رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 سالوں سے اس کے پیچھے تھا۔ جتنا وہ اسے پانے کی کوشش کرتا، اتنی ہی وہ چکنی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتی۔ وہ ہر روز کبھی اس کے ساتھ فلم دیکھنے تو کبھی کسی پارٹی میں جاتی، کبھی ڈنر کرنے تو کبھی پکنک پر۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ مہک کبھی اس کے ساتھ کہیں تنہا نہیں گئی تھی۔ مووی دیکھنے جاتی، پکنک پر یا پارٹی میں، ہر جگہ وہ اپنی دوستوں کو دم چھلا بنا کر رکھتی تھی۔ ویجے کی ہر بات سے اسے اختلاف تھا، مگر ان کی اس بات کو وہ بھی مانتی تھی کہ مرد ذات کے ساتھ کبھی بھی کہیں تنہا نہیں جانا چاہیے، خاص طور پر تب جب وہ ایک غیر ہو۔ بے شک وہ بہت حد تک ماڈرن تھی، مگر اپنی حفاظت کرنا وہ اچھی طرح جانتی تھی، اور عمیر ہر بار خون کے گھونٹ پی کر موقع کی تلاش میں ہاتھ ملتا رہ جاتا تھا۔ ہاں، ایک میں ہی تو پاگل ہوں تمہارے پیچھے، عمیر نے جل کر کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا، مووی کا پلان ہے شام کو، آ رہی ہوں نا؟ اس نے پتا پھینکا۔ ہاں، آ رہی ہوں، اس نے ادا سے بالوں کی لٹ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اور دیکھو اپنی سہیلیوں کو مت لے آنا ساتھ، یار خواہ مخواہ وہ کباب میں ہڈی بنتی ہیں، اس نے آج کہہ ہی دیا۔ کیوں نہ لاؤں، وہ میری دوستیں ہیں، جہاں میں جاؤں گی وہ میرے ساتھ ہی جائیں گی، اور اگر تمہیں اتنا ہی ہے تو شادی کر لو، پھر جی بھر کر گھومے پھریں گے بنا کسی تیسرے کی موجودگی کے، ورنہ پھر میں نہیں جاتی، بائے۔ اس نے بات ہی ختم کر کے کال کاٹ دی اور پھر سے ڈریسنگ میز کے سامنے تیار ہونے کھڑی ہو گئی۔ جب سے یونیورسٹی ختم ہوئی تھی، فراغت ہی فراغت تھی اسے، لہٰذا وہ اب سارا دن گھومنے پھرنے، ہوٹلنگ اور شاپنگ میں گزار دیتی۔ عمیر اسے کال کرتا رہا مگر وہ نظر انداز کیے اپنے کام میں لگی رہی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ کبھی اس کے ساتھ تنہا نہیں جائے گی۔
اسے یہاں آئے ہوئے 3 دن ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں وہ اچھا خاصا ایڈجسٹ ہو چکا تھا اس علاقے میں۔ آج وہ فراغت کے بعد گھومنے پھرنے کی غرض سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا علاقے کا جائزہ لے رہا تھا، اور کئی ایک جگہ رک کر وہ لوگوں کے مسائل بھی سن لیتا اور ان کے حل کی اپنی سی کوشش بھی کر دیتا، یا اگر مسئلہ زیادہ بڑا ہوتا تو وہ حل کرنے کا وعدہ کر دیتا۔ اسے یہ علاقہ اور یہاں کے پرخلوص لوگ بے حد پسند آئے تھے۔ یہاں ضروریات زندگی کے لیے ہر چیز موجود تھی، اور یہاں کے بازار میں قریباً ہر چیز دستیاب ہوتی تھی۔ وجاہت کافی حد تک مطمئن تھا یہاں آ کر۔ مونسون کا مہینہ تھا۔ آج صبح سے ہی کالے بادلوں نے آسمان پر ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ ابھی وہ آدھا علاقہ ہی گھوما ہوگا کہ اچانک ہی زور سے بجلی کڑکی اور بارش کی بے چین بوندیں تیزی سے اس کچی پکی آبادی کو بھگونے لگی۔ وجاہت آفریدی کے شاعرانہ مزاج کو یہ موسم بے حد بھاتا تھا۔ اب بھی بارش کی اس تیز بوچھاڑ کو دیکھ کر اس کا خوشگوار موڈ آپ ہی آپ اور بھی اچھا ہو گیا۔ اس نے گاڑی سست رفتاری سے چلا کر ایک شیلٹر تلے لاک لگا کر پارک کی، پھر چھتری اٹھائے پیدل ہی باقی راستہ طے کرنے لگا۔ گلیاں کافی تنگ اور چھوٹی تھیں، لہٰذا گاڑی کو وہاں سے گزارنا ناممکن تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، بھورے بال ماتھے پر بکھیرے، وہ واقعی اپنے نام کی طرح ہی وجیح تھا۔ گلیاں اب خالی پڑی تھیں، تھوڑی دیر پہلے والی چہل پہل اب ایک دم ہی غائب ہو گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے بیشتر لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ تبھی ایک طرف بنے اس پکے مکان کے صحن میں نظر پڑتے ہی وہ تھم سا گیا۔ مکان کی بیرونی دیوار بہت چھوٹی نہیں، پر اتنی ضرور تھی کہ صحن کا منظر وجاہت آفریدی بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ کسی کی بھی موجودگی یا نظروں سے بے خبر وہ دھان پان سا وجود بارش کی بوندوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی تھیں جو اس کا ہاتھ تھامے پانی میں اچھل کود کر رہی تھیں، جہاں کھڈا ہونے کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا تھا۔ مریم عبداللہ، جو خود کو ہر کسی کی نظروں سے ہمیشہ بچا کر رکھتی تھی، آج وہ کسی پر پوری طرح عیاں ہو رہی تھی۔ اس کے کمر پر گرتے کھلے سیاہ بال اب اس کے وجود اور چہرے کے اطراف میں چپک کر رہ گئے تھے، جبکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز بس اس تیز بوچھاڑ کے سامنے چہرہ اٹھائے ان برستے بوندوں کے ساتھ جھوم رہی تھی، اس بات سے قطعی بے خبر کہ اس کی لا علمی نے کچھ فاصلے پر موجود اس مضبوط سے شخص کو کیسے اپنے حصار میں لے کر زیر و زبر کیا تھا۔ بس ایک لمحے کی ہی تو بات تھی۔ وہ بے اختیار ہو کر اس منظر کو آنکھوں کے ذریعے گویا دل میں اتار رہا تھا، حالانکہ اخلاقی طور پر یہ حرکت قابل قبول نہ تھی، مگر اس وقت وہ اچھے برے کا سوچے بغیر ہی اسے تکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت اتنی تھی کہ بے خبر مریم کو ان ٹھنڈی بوندوں میں گھرے ہونے کے باوجود جلائے دے رہی تھی۔ لاشعوری طور پر جب اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا تو ششدر رہ گئی۔ دونوں کی نظریں ملی اور وجاہت آفریدی بے اختیار مسکرا دیا، جس پر مریم بھونچکا رہ گئی، اور اگلے ہی پل آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس بھاگتی ہوئی وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو کر مقید ہو گئی۔ وجاہت کے گرد بنا سحر ٹوٹ گیا۔ بچوں ادھر آؤ، اس نے وہیں کھڑے کھڑے پیار سے ان دونوں لڑکیوں کو آواز دی جو 10 سال سے اوپر کی نہ تھیں اور مریم کے یوں چلے جانے پر ایک دوسرے کا منہ تک رہی تھیں۔ ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر چلتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ وہ کون تھیں؟ اس نے جھکتے ہوئے مسکرا کر دلچسپی سے پوچھا۔ ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ ابھی ایک منہ کھولنے ہی والی تھی کہ دوسری نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا، تو وجاہت سمجھ گیا کہ وہ تھوڑی سمجھدار تھی۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور مجھے شک ہے کہ اس لڑکی نے چوری کی ہے، اس نے ذرا سنجیدگی سے کہا، تو دونوں لڑکیوں نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے اللہ! نہیں پولیس انکل، وہ چور نہیں ہو سکتی، وہ ہماری ٹیچر ہیں، ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ دونوں نے معصومیت سے اس کا دفاع کیا۔ وجاہت نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ اچھا استانی ہے تو کیا ہوا؟ استانی چوری نہیں کر سکتی کیا؟ مجھے پورا یقین ہے اس نے ہی چوری کی ہے۔ سنجیدگی سے اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مس مریم نے چوری نہیں کی تو آپ مان کیوں نہیں لیتے؟ وہ ہماری اسکول کی سب سے اچھی استانی ہیں، ان میں سے ایک نے منہ پھلا کر کہا، تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ دونوں اتنا کہتی ہو تو مان لیتے ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے آپ دونوں سے پوچھ تاچھ کی، ورنہ اگر چور ان کے آس پاس ہوا تو وہ محتاط ہو جائے گا، سمجھ گئی نا آپ دونوں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ان دونوں نے کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب جاؤ شاباش، اپنے گھر جاؤ، نہیں تو بیمار پڑ جاؤ گے آپ لوگ۔ اس نے باری باری ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
تو وہ دونوں سر ہلاتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ چلو جی، اب ایک نیا کیس ہاتھ لگا ہے جو خاصا دلچسپ ہے، مس مریم۔ اس نے مسکرا کر زیر لب کہتے ہوئے اس کا نام دہرایا تھا اور اپنے راستے پر پھر سے چل پڑا۔